السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یا تھا، کیا معاملات تھے اس کے؟ کیونکہ کچھ علماء کرام جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یعنی کہ ان کی جو ہے پرچھائی جو ہے نا وہ نہیں پڑا کرتی تھی زمین پہ۔ اس طرح کے معاملات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور کچھ نعتوں میں بھی اس طرح کا ذکر ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کا جو ہے سایہ نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی جو ہے منقبت میں بھی سننے کو ملتے ہیں اور نعتوں میں بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی اکمل صاحب کو موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہر الفضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا۔ اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، موجود ہے۔ اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ لیکن گنبد خضرا کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے، یہ بھی اسی طریقے کے دعوے ہیں جیسے لوگ خیالی طور پر پہلے بنا لیتے ہیں، یا کسی نے ایک جگہ کسی اسٹیج پر اس چیز کو بیان کر دیا، پھر وہ چیز معروف ہوتی چلی گئی اور وہ لوگوں نے اس کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ مطلب انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گنبد خضرا لکھ کر آپ کلک کریں، بہت ساری پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ سایہ باقاعدہ بن رہا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ناپاک لوگ ان کے سائے کے اوپر پاؤں رکھیں یا اس طرح کے معاملات کریں۔ تو یہ مفتی اکمل صاحب نے آپ کے سامنے موقف پیش کرا۔ انہوں نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اس کے اوپر، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن جو گنبد خضرا کی بات ہے، تو گنبد خضرا کی آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، امیجز آ جائیں گی، اس میں سایہ ہے گنبد خضرا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بنا، وہ جو ہے بہت ٹائم بعد جا کے جو ہے وہ گنبد خضرا بنایا گیا ایک بادشاہ کے دور میں۔ تو آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا، ایسا سوال آیا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں، لیکن ان کا سایہ، ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے، ہم اس کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہے نا۔ اچھا، تو سرکار کی ہر بات جو بے مثال ہے، ہر معاملہ ہے، وہ اپنے نا یہی پھول ہے کہ خار سے، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں شمع میں عیب ہے تو دھواں نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شمع بزم رسالت ہے۔ تو پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، کانٹا عیب ہے۔ خیر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ تو اس کی میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو کس طرح محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جا رہے ہیں دھوپ میں، راستے میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، سایہ کہاں پڑے گا؟ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا کا سایہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، بے سایہ۔ سایہ کیوں پڑے ایسی جگہ پر کہ جہاں معاذ اللہ قدموں تلے روندا جائے یا نعوذ باللہ؟ سوال ہی نہیں ہے۔
मेरे आका का बदन मुनव्वर ऐसा है कि इस पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम गंदे हैं, मक्खियां भिनभिनाती हम पर। मेरे आका तो सारे अच्छों से। नबी अकरम सो दोस्तों, आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुन लिया, यानी कि इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, क्योंकि जो है गटर की उन्होंने मिसाल दी कि गटर का पानी बह रहा होगा तो उस पर साया नहीं पड़ेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको साया नहीं दिया। मतलब इस तरह के मामले आपके सामने इलियास कादरी साहब ने पेश कर दिए। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ लोग बयान करते हैं कि आपका साया नहीं था, तो देखिए ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप सल्लम के गुम्मत का साया नहीं पड़ता, देखिए ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं काबे का साया नहीं पड़ता, ऐसी बात भी नहीं है। एक ज़माना था जब टूर्स ट्रैवल्स आसान नहीं थे, हज उम्रा जाना मुश्किल था, इसी तरह मस्जिद नबवी की ज़ियारत को जाना मुमकिन नहीं था, लोग सफ़र लंबे लंबे करते थे, फोटोग्राफी आम नहीं थी। तब तक तो ये फेंकम फाक वाली बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, साया नहीं पड़ता, देखे नहीं तो वहाँ नहीं पड़ता। अब कोई भी जाता ना, जो लोगों के अकीदे पहले जाते हो पीछे मस्जिद नबी के साया, अब पूरा साया पड़ता हूँ, सुबह से जो शुरू होता साया गुम्मत का, शाम तक। अरे यार, तो फिर अब नई बात बोले, पहले गुनाहगार लोग कम आते थे ना तो साया नहीं आता था, अब गुनाह बढ़ गए तो बोले साया बढ़ गया। बातें तो ऐसी अल्लाह रहम करे, एक से एक हवाले है, एक से एक दलाइल है। अब तो पोल खोल गए ना, पूरी काबे का साया भी आपको दिखता है, आप मदीने का साया भी देख सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, और इंसान होने के नाते आप उन्हीं अज्जा, उन्हीं चीजों से बने थे जिससे इंसान बनते हैं, जिसका तकाजा ये था। आप कोई नूर नहीं थे कि रोशनी पास हो जाए, या ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिसका तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पड़ता था, जिसके ताल्लुक रिवायतें माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा अपनी एक बहन को, मतलब आप की दूसरी बीवी को एक मरतबा तंज मारने के लिए कहा, वो यहूदन हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को आपने चिड़ में और थोड़ा सा जो है नाराजगी का इजहार करने के लिए कहा, वो यहूदन कहने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि माँ आयशा खुद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 महीने मेरे पास नहीं आए। अब मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के रसूल शायद मुझे तलाक दे दे, ना आए उस जुमले की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खाट जो है आप जिस पर लेटते थे उठाकर बाजू रख दी, रिवायत में आता। और उनकी भाई अब्दुर्रहमान रोज आया करते थे दोपहर के वक्त। वो कहती है एक मरतबा मैं बैठी थी अपने घर में और सामने से एक साया आने लगा, लेकिन वो साया अब्दुर्रहमान का नहीं था, क्योंकि मैं साये से पहचानती थी अब्दुर्रहमान कैसे दिखते हैं। और वो साया मेरी तरफ आने लगा। जब वो साया मुझसे करीब आया, जैसा कि आप अंदर बैठे, रोशनी सामने सारी को आया तो देखे ना साया बढ़ता, साया मेरे था, तो मैं पहचान गई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। और उसके बाद आप सल्लम पीछे से अंदर दाखिल हुए। अब मैं आयशा की बात माने या आपकी बात माने, मुल्ला साया नहीं था। बीवी की बात माने या हम लोगों की बात माने, बीवी कह रही कि साया था, एक सहाबिया कह रही कि साया था, मैंने देखा मेरे भाई का नहीं था, फिर मैं पहचान गई कि मेरे नबी का या मेरे शौहर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसमें हदीस में मिलता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा, और इस तरह के आपके सामने उन्होंने हदीस पेश की है। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज़ाहिर है वो मैं तो फिल्मोदी बातें कर रहा हूँ, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं बाल मुबारक की बात कर रहा था, और इसमें मैंने कई दफ़ा बरेलवियों से भी अर्ज़ किया है कि ये जो आए दिन मुए मुबारक की ज़ियारत करवाते रहते हैं आपके उलमा, और कहते हैं कि नबी इस्लाम के बाल मुबारक है। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि आपका तो दावा है कि नबी इस्लाम का साया नहीं था, तो ये जो आप जिन बालों की ज़ियारत करवाते हैं, इसके नीचे जरा ऊपर 100 वाट का बल्ब रोशन करके हमें दिखाएं इसका साया है या नहीं। अगर साया निकल आया तो बाल जाली, क्यों नहीं? जी। क्योंकि आप तो कहते हैं साया नहीं था जी, और ये बाल वही है, और साया ना निकला तो अम्ब्रेल भी हो जाएंगे। तो साया निकलेगा तो बाल जाली नहीं होंगे, हो भी सकता है, लेकिन हम उससे ध्यान रखते हैं। असल में आपका अकीदा सही नहीं है। नबी इस्लाम का साया मुबारक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर सबसे बड़ा मुअजिज़ा कोई है ना, वो यही होता कि आपका साया नहीं था। किसी हदीस की किताब में एक रवायत भी मौजूद नहीं है, बुखारी से लेके इब्न माजा तक, बाकी किताबों में भी चले जाएं। ये स्यूती ने एक मनगढ़ंत किस्म की रवायत नकल की है, वो भी हदीस की किताब में नहीं है कि नबी इस्लाम का साया नहीं था। जाली रवायत है, मुनक़ते रवायत है। बुखारी से लेके इब्न माजा तक दूर दूर तक कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है। वरना तो ये तो हर दूसरे सहाबी को रवायत करना चाहिए था कि नबी इस्लाम का साया नहीं था। इसके अगेंस्ट कई एक हदीस है जिसमें नबी इस्लाम के साया मुबारक का जिक्र मौजूद है। साया मुबारक आप, अच्छा फिर हमें कह रहे होते हैं जी आप दिखाएं कि साया नहीं था।
سایہ تھا ہونے کے لیے نہیں دکھایا جائے گا, سایہ نہیں تھا اس کے لیے دلیل چاہیے. سایہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے, یہ جنرل بات ہے, جنرل رول کے لیے دلیل نہیں چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو دلیل اس کو دینی ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پسینے میں سے بدبو آتی تھی, اس کو دلیل نہیں دینی چاہیے کیونکہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے. تو جب آپ خوشبو کے لیے آئیں گے ہم کہیں گے ہاں جی بالکل بخاری مسلم حدیث ہے آپ علیہ السلام کا پسینہ خوشبو والا تھا. تو دلیل کس نے دینی ہے؟ جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. روٹین سے ہٹ کے کیا بات ہے؟ سائے کا ہونا یا نہ ہونا؟ نہ ہونا. تو نہ ہونے والا دلیل دے گا, ہونے والے کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ہر چیز اپنی اصل میں موجود ہے. بالکل صحیح. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نہیں ثابت کریں نبی علیہ السلام نور نہیں ہے. ہم بشر والی آیات یا حدیثیں پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بشر والی نور نہیں ہے. بھائی نور ہم بھی مانتے ہیں, نور ہدایت. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہ اسپیشیز والا نور کہیں گے تو ہم آپ کو گستاخ رسول کہیں گے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. اور یہ جو دو چیزیں یہ تو قرآن میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے. یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں سورہ رحمان میں ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ٹھیک ہے, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, یہ مسلم شریف میں. تو مجھے بتائیں کہ فرشتے افضل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اس میں ہے کہ آپ بشر ہو, کیونکہ بشر نور سے افضل ہے. بالکل صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا, اور انجینئر صاحب نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اگر نہیں تھا تو آپ کوئی دلائل پیش کریں. کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسی دلائل نہیں ملتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. تو اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے موقف رکھ دیے. اگر آپ کو لگتا ہے, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مفتی اکمل صاحب کا یا الیاس قادری صاحب کا موقف درست ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل موجود ہے, تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے کو, تاکہ میں اگلی ویڈیوز کے اوپر بنا سکوں کہ بھائی یہ جو ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے اور انجینئر صاحب نے جو موقف پیش کیا وہ غلط تھا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پاس دلائل موجود ہیں, تو وہ بھی رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.